الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر حج کے احکامات بیان ہوئے۔ اس سے آگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حج میں دوران حج مانگی جانے والی دعاؤں تک کو تعلیم فرمایا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی جو بیان کر دیے گئے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو بندہ ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، یعنی احرام باندھ لے، نیت کر لے حج کی، احرام باندھنے کے ساتھ ہی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ اپنی گھر والی کے سامنے بے حجاب نہ ہو، فلا رفث، اور یہاں تک کہ اپنی گھر والی کے سامنے ایسی باتیں بھی نہ کرے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ تمام چیزیں جو اپنی گھر والی کے سامنے اس کے ساتھ کرنی حلال ہیں وہ بھی حرام ہو گئی۔ احرام باندھنے کے ساتھ ہی باتیں کرنا بھی منع ہو گیا، یہاں تک کہ وقوف عرفہ سے پہلے کسی نے اپنی گھر والی کے ساتھ ہم بستر ہو گیا کوئی بندہ، تو وہ حج تو اس کا گیا، لیکن کرنا وہ بھی پورا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ چلو بھی اس سے یہ حرکت ہو گئی ہے تو وہ حج ہی چھوڑ دے، نہ، وہ حج بھی پورا کرے گا، ساتھ تاوان میں ایک اونٹ ذبح کرے گا، وہاں اگلے سال پھر حج کرے گا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، اتنا سخت حکم ہے، یعنی کہ حج کی نیت سے احرام باندھنے کے بعد وقوف عرفہ ہونے تک اگر یہ کر لیا تو اس کا حج وہ بھی گیا، اگلے سال بھی کرنا پڑے گا، اونٹ بھی دینا پڑے گا، اونٹ یا گائے جو بھی میسر ہو وہاں۔ تو اگر وقوف عرفہ کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کر لیا ہیں جی، پھر اسے دم دینا پڑے گا۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ پھر حج باطل نہیں ہوگا، لیکن وقوف عرفہ سے پہلے اس نے یہ کر لیا تو حج ہی باطل۔ تو اس لیے اتنی سختی کے ساتھ ممانعت فرما دی، فرمایا کہ ولا رفث فلا رفث، میں اس میں بے حجاب نہ ہو اپنی گھر والی کے سامنے، اور آگے فرمایا ولا فسوق، اور گناہ بھی نہ ہو، اور ہر طرح کا گناہ جتنے وہ پہلے بھی منع ہیں، لیکن جو اس حالت میں خاص طور پہ جن کو منع کیا گیا انہیں بھی گناہ کہا گیا ہے، یعنی اپنی بیوی کے سامنے ایسی باتیں کرنا وہ بھی گناہ ہو گئے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ولا فسوق، اور اس میں فسوق بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو کوئی بھی، اور میں ولا جدال فی الحج، کہ اور حج میں لڑائی بھی نہ ہو، ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے، ہیں ہم تو عمرہ کریں تو لڑ پڑتے ہیں، وہ بندے جو بیچارے 20-25 سال تک ان کی بڑی گہری یاریاں ہوتی ہیں، وہ عمرے پہ چلے جائیں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اتنے بندے لڑتے دیکھے، توبہ نعوذ باللہ۔ ایک مرتبہ بہت سارے دوست اکٹھے گئے، یعنی کہ جب بھی گئے وہاں لڑائی ضرور دیکھی ہم نے، اپنے ساتھ والے لڑ پڑتے تھے، ان کی صلح کرواتے میں تو صلح کروانے کا میں نے کہا مجھے تو آپ اس لیے لائے ہو صلح کرواتا رہا ہوں آپ کی، ہیں اور تو کوئی کام میرے ذمہ نہیں ہے وہاں۔ اس طرح یعنی کہ وہ بندے، یعنی کہ میاں بیوی بھی لڑ پڑیں گے وہاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑیں گے، سامان اٹھانا ہے رکھنا ہے اس بات پہ لڑ پڑیں گے، روٹی کھانی ہے کیا لانا ہے اس بات پہ لڑ پڑیں گے، یعنی کہ جیسے یہاں دنگا کرتے نا بالکل ویسے وہاں کرتے۔ تو رب تو خاص طور پہ حج میں تو منع کیا گیا، حج میں نہیں کرنا، ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی نہ ہو بھائی، جھگڑا نہ ہو، ہیں کیوں؟ وہاں بندہ گیا کیوں ہے؟ اپنا نفس مارنے گیا ہے۔ جو بندہ لڑ رہا ہے وہ کس اپنے نفس کے لیے لڑ رہا ہے نا، اپنی انا کے لیے لڑ رہا ہے۔ جس بندے نے اتنی انا قربان کر دی کہ سلے کپڑے تک اتار دیے، وہ جناب اپنے چادریں باندھ کے لگا پھرتا ہے وہاں، سر اس نے ننگا کر دیا اپنا، اتنی ساری قربانی دے دی، وہ بغیر چھت کے پڑا ہوا ہے ایسے ہی، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ولا جدال فی الحج، میں کہ اب اس میں وہ لڑائی بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر تو نے اپنی نفسانیت کو ترک کیسے کیا ہے؟ کیا چھوڑا تو نے اپنا؟ پھر ولا جدال، میں کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، یعنی کہ زبان سے ہے نا وہ بھی نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے وہاں خیر کا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے،
میں کہ تمہارے لیے یہ دیکھیں مزے کی بات دیکھیں، پہلے یہ منع کیا فلا رفس، وہاں بے حجابی نہ ہو اپنی گھر والی کے سامنے، اور آگے فرمایا کہ ولا فسوقا، وہاں گناہ نہ ہو، آگے فرمایا کہ ولا جدال فی الحج، وہاں جھگڑا نہ ہو۔ بھائی یہ نہ کرنا یہ بھی بڑا کام ہے، اور اس سے بڑا کام یہ ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، ایسے دنوں میں ایسے اوقات کے اندر صرف اور صرف نیکی میں اور خیر کے کاموں میں مصروف رہو، ہر بندہ اللہ اللہ کر رہا ہو، ہر بندہ ذکر و فکر میں مصروف ہو۔ رب تبارک ایسے سمجھے کہ جتنے بھی افعال ہیں وہاں حج کے، وہ ساری کی ساری ایک نماز ہے۔ کیا ہے؟ ایک نماز ہے۔ نماز شروع کر دی اس نے نیت باندھنے کے ساتھ، اب نماز تب بھی پوری ہوگی جب وہ حلق کروا لے گا۔ جیسے ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران کو بات تو نہیں نہ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ذہن میں پوری جناب وہ ریل چل رہی ہوتی ہے، کیا کیا کس سے لیا ہے اور کیا کیا کس کو دینا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے ہر چیز یاد آ جائے گی، وہ باتیں یاد آتی ہیں جو بندے کو یاد ہی نہ ہوں، زور لگا کے جو یاد نہیں آتی، نماز میں بغیر زور لگائے یاد آ رہی ہوتی ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے ممانت فرما دی، فرمایا کہ اسے ایسے سمجھو جیسے نماز ہے، اس میں فرمایا کہ رفث نہ ہو، فسوق نہ ہو، جدال نہ ہو، یہ ساری چیزیں منع فرما دی۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ ذہن میں رہے آیت مبارکہ کا یہ والا حصہ جو ہے نا وَتَزَوَّدُوا، یہ خاص طور پہ یمنیوں کے بارے میں نازل ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج پاکستانی آ گئے ہیں، آج پاکستانی آ گئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یمنی کیا کرتے تھے، یمنی کو کام یہ تھا وہاں سے جب روانہ ہوتے نا حج کے لیے تو گھر سے سامان نہیں اٹھاتے تھے، گھر سے سامان نہیں اٹھاتے تھے، کھانے پینے کا کوئی بھی چیز ضرورت کی نہیں اٹھاتے تھے۔ ایسے لوگ کہتے کہ اتنے سفر پہ جا رہے ہو کچھ نہ کچھ تو لے جاؤ، اپنے ساتھ ضرورت پڑے گی تمہیں۔ وہ کہتے متوکل، ہم متوکل ہیں، رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہی عطا فرمائے گا۔ اچھا جیسے ہی وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچتے حج کے دنوں میں تو وہاں آ کے لوگوں کو تنگ کرتے، لاؤ بھائی خود کلے کلے کھدی جا رہے ہو، سانوں بھی دے تھے ہیں، کرتے نا کئی لوگ، کلے کلے کھدی جا رہے ہو بھائی صاحب، تو وہ یہی کرتے تھے۔ لوگوں کو کہتے ہاں بھی نکالے ہمارا حصہ بھی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی دیں ہمیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کون سا تمہارا توکل ہے؟ توکل تو یہ ہے کہ بندہ کوئی چیز نہیں لے کے آئے گھر، اس کا توکل جو ہے وہ اس پائے کا ہے کہ جب اسے ضرورت پڑے تو مانگے کسی سے نہ، جب نفس کہے نا بھی اب کھانا کھانا ہے تو اس وقت بھی نہ مانگے کسی سے۔ توکل تو یہ ہے، میں اور ایک تم ہو۔ حضرت بابا فرید الدین رحمہ اللہ تھے نا، ان کے بھائی تھے حضرت نجیب الدین، ان کو تو ہمیں نام ہی نہیں پتا کہ نہیں، حضرت نجیب الدین متوکل رحمہ اللہ، اتنے بڑے آپ توکل والے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ آپ کو بازار کے اندر جو سکہ چلتا تھا نا اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، یہ 2 والا کون سا ہے، 4 والا کون سا ہے، 5 والا کون سا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا انہیں۔ اور بھروسہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا ہوتا تھا، عید والے دن کچھ لوگ جمع ہو گئے آپ کے گھر نا، مہمان بن کے آ کے کھانا کھانا ہے، تو آپ کے گھر والے کہنے لگے گھر میں تو کچھ ہے نہیں، تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ انہوں نے کہا جو آج تک دیتا ہے آج بھی دے گا، وہ ہیں پورا سال دیتا رہا ہے، آج عید کے دن آج نہیں دے گا وہ۔ اتنی بات کی اور چھت پہ چلے گئے، جا کے نا سر سجدے میں رکھا رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ بندے تو نے بھیجے، میں کون سا بلا کے لایا ہوں، اب روٹی بھی دے۔ تو کہتے ہیں وہ سر سجدے سے جیسے اٹھایا نا انہوں نے دعا کر کے اپنی چھت پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پورا دسترخوان روٹی کا بھیج دیا تھا، میں یہ لے جاؤ جا کے کھلاؤ تم انہیں۔ بندہ بھروسہ رب کی ذات پہ کرے تو پھر رب تو عطا فرماتا ہے اسے۔ اچھا اگر کوئی بندہ ایسا بھروسے والا ہے یعنی توکل ہے اسے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، تو پھر بالکل نہ اٹھائے، کچھ نہ اٹھائے، صبر کرے۔ جیسے بعض اوقات لوگ جو ہے نا بیماری کے معاملے میں بڑے متوکل بنتے ہیں، دوائی نہیں لیں گے جی یہ تقویٰ کے خلاف ہے، جو توکل کے خلاف ہے، یہ نہیں لیں گے ہم دوائی۔ اچھا جی جب بیماری بڑھی پھر شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، بس پتہ نہیں جی کون سے گناہ ہو گیا ہم سے، اب سمجھ نہیں آ رہی گناہ کون سا ہوا ہے۔ حاجی صاحب تم نیکیاں کرتے کہاں ہو، رات دن تو الٹے کاموں میں پڑے ہوئے، تم رب تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم نہیں مانتے ہو، اور آگے سے تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ گناہ کون سا ہوا ہے تم سے۔ بھائی دوائی نہیں کھائی اس نے، بیماری بڑھی، شکوہ شکایت شروع ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے بیماری اسے لگ گئی ہے، بیماری بڑھ گئی ہے اس کی، لیکن پھر بھی زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں لا رہا، پھر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کر رہا ہے، مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا کرم ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ دوائی نہ لے، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے شاگرد تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ جب فوت ہوئے نا تو بندہ غسل دینے لگا تو ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں،
پسلیاں ساری ٹوٹی ہوئی تھیں. تو اس نے کہا کہ اتنی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کی ساری ٹیڑھی ہیں، درست بھی نہیں کروائی گئی، اگر کیا وجہ ہے؟ اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے تو دیوار چھت سے نا وہ شتیر ہوتا ہے وہی نیچے گر پڑا تھا ان پر، چھت آ گری تھی ان پر، تو اس سے ان کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. کہتے صرف گھر والی کو پتہ تھا، 20 سال سے ٹوٹی ہوئی تھی، نہ انہوں نے علاج کروایا نہ کسی کو بتایا انہوں. بتائیں بھائی ایسا ہے توکل کسی کے پاس کہ پھر 20 سال تک پسلیاں ٹوٹی رہیں، نہ دوائی لے بندہ نہ کسی کو بتائے؟ ایسا اگر کسی کا تقوی ہے تو بالکل دوا نہ کھائے. اگر اسے پتہ ہے کہ جناب رات ہونی ہے تو چیخ چلانا ہر شے شروع ہو جانی ہے، پھر جس کے پاس بھی بیٹھے گا رب کی شکایتیں کرے گا، میں مارا گیا جی پتہ نہیں رب تعالیٰ نے کیوں مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیے، تو ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے دن ہی ڈاکٹر کو طبیب کو چیک کروا، جناب دیکھیں مجھے کیا مرض لگا ہے، اور دوائی لے کے کھائے. اچھا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے، دوا جو بھی لینی ہے نا اسے آپ یہی سمجھیں کہ اونٹ باندھ رہے ہیں. وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا ایک دیہاتی صحابی، وہ آ کے اونٹ کھلا ہی چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرما لیا، آ کے آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے، میں تمہارے اونٹ کا کیا بنا؟ انہوں نے کہنے لگے حضور اللہ کے بھروسے پہ میں نے اسے کھلا چھوڑ دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پہلے باندھو پھر رب کی ذات پہ بھروسہ رکھو. اس سے ثابت ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. آقا علیہ السلام جب اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے آقا علیہ السلام، تو اس وقت بھی حضرت اماں پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو کھانا بنا کے دیا کرتی تھی. وہ ایسا کھانا ہوتا تھا جو جلدی ناراض نہیں ہوتا، جلدی ضائع نہیں ہوتا. ایسا کھانا بنا کے جیسے وہ چوری وغیرہ ہو گئی وہ پہلے دور میں بناتے تھے، اب تو خیر وہ پنیاں شنیاں وہ اپنی پنیاں رہ گئی ہیں اور تو پنیاں رہی نہیں، نہ وہ رواج رہا نہ وہ لڑکے کھاتے ہیں آج کل کے بچے. برگر شورما جن کے منہ کو لگاؤ، پرانے غذائیں کہاں برداشت ہوتی، دیسی گھی تو اچھا نہیں لگتا میں. دودھ یہاں کا گاؤں سے دودھ آ جائے نا یہاں کے بچے دودھ نہیں پیتے، وہ کہتا ہے بب بدبو آتی ہے. میں نے کہا بچہ وہ آپ نے جو خالص پانی ڈلا ہوا پیا ہے آپ کو یہ دودھ کیسے برداشت ہوگا بھلا بتائیں، ہے یا نہیں ایسا؟ وہ دودھ نہیں ان کے منہ کو لگتا، بو آتی ہے ان کو. تو حال یہ ہو گیا ہمارا. تو دوا بندہ کھائے کیا کرے؟ توکل رب کی ذات پر. یہ نہیں کہ ڈاکٹر جو کرے گا یہ کرے گا، دوائی کرے گی وہی ہوگا، نہ دوا بھی کھائے توکل رب کی ذات پر ہو کہ ہوگا وہی جو میرے رب چاہے گا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. توکل اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. کھانا بھی اپنے ساتھ باندھ لے، جہاں بھی جا رہا ہے کھانا بھی ساتھ لے جائے، اور کہے جی میرے رب نے چاہا تو میں کھا لوں گا، میرے رب نے چاہا تو میں کھا لوں گا، میرے رب نے چاہا تو میرے ساتھ رہے گا. اس طرح بھروسہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، میں اٹھا رہا ہوں جو میری قسمت میں وہ مجھے میرے رب عطا فرمائے گا. بعض اوقات ہوتا نہیں ہے بندہ اٹھا کے ساتھ کچھ اور لاتا ہے کھاتا کچھ اور ہے کہ نہیں، کھا کچھ اور رہا ہوتا ہے، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا یمن والوں کو، فرمایا کہ تم یہ کیا کام کرتے ہو، گھر سے کچھ اٹھاتے نہیں اور آگے توکل کا نام لیتے ہو، نعرہ لگاتے ہو ہم تو توکل کرنے والے ہیں. تو یہاں آگے تمہارا حال یہ ہوتا ہے جو توکل کرنے والا. حضرت بابا فرید الدین کے بھائی جو تھے نا نجیب الدین متوکل، آپ کو لوگوں نے کہا آپ تو بڑے متوکل ہیں. آپ نے نہ میں تو متعقل ہوں. متعقل کہتے ہیں بہت زیادہ کھانے والا، میں تو وہ ہوں ہیں. آج جی دیکھیں ان کی کیسی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام تم نہ کرو، یہ نہیں کہ تم گھر سے نہ اٹھاؤ اور آگے جا کے خود بھی پریشان ہو وہ اور لوگوں کو بھی پریشان کرو، نہ یہ نہیں چلے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. اور آگے میں کہ وتزودوا، ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے نصیحت بھی فرمائی. اور نصیحت بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ. نہ وتزودوا، میں کہ تم سامان اپنا ساتھ لے کے جایا کرو جہاں بھی سفر کرنے لگو. وتزودوا، زاد راہ جسے کہتے ہیں، میں وہ لے کے جایا کرو. سفری ضرورتیں، سفری ضرورتیں. آج کل تو خیر وہ ہمارے ہاں حال ہی نہیں رہا، ورنہ سفر کے اندر سوئی دھاگا بھی ساتھ رکھتے تھے، سوئی دھاگا بھی ساتھ ہوتا تھا. سرما وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری چیزیں ساتھ ہوتی تھی. جہاں بھی سفر میں جاتے یہ چیزیں ساتھ ہوتے. ہمارے یہ جو دعوت اسلامی والے نا یہ تو اس بات کے اتنے پابند ہیں، گھر سے نکلیں گے یہاں مدرسے میں آئیں گے بچے تو ساتھ لے کے آئیں گے سوئی دھاگا. سوئی دھاگا ساتھ ہوگا. کہتے ہیں یہ مدنی باکس ہے جی، اس میں ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو سفر کے اندر بندہ جب جائے تو ضرورت کی چیزیں، جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ساتھ ہوں. اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بزرگ جو تھے پرانے وہ کیا کرتے تھے؟ کندھے پہ ایک چادر رکھتے تھے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایک چادر ہوتی تھی اور کئی بزرگ تو دو دو چادریں رکھتے تھے. ایک چادر سامان میں بندھی ہوتی ہے، ایک کندھے پہ رکھی ہوتی ہے.
کیوں؟ راستے میں کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کپڑے خراب ہو جائیں، نماز پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو چادر کندھے پہ ہے، وہ جناب اتاری، وہی باندھی اور نماز پڑھ لی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آج کل تو نماز ہی قربان کر دیں گے، لیکن یہ فیشن کون قربان کرے؟ یہ تو فیشن قربان کرنے والی بات ہے نا، کندھے پہ چادر رکھ لی جائے تو کہیں گے یار عجیب بندہ ہے ہیں؟ باقی سارا کچھ کر لیں گے، سارا کچھ اٹھا لیں گے، لیکن یہ جب بات آئے گی نا ایک بھی چادر بھی ساتھ رکھی جائے، وہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ چادر ساتھ رکھنا یہ کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جسے یہ نعتیں پڑھ پڑھ کہہ رہے ہوتے نا کملی کالی ہے، کملی تو نہیں کہنا چاہیے، کملی کہنا بھی نہیں چاہیے، کملی کالی ہے شان نرالی ہے، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ میرے کملی والے کی شان نرالی ہے، یہ نعتیں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو وہ آقا علیہ السلام یہی چادر رکھا کرتے تھے، یہ حضور کی سنت مبارک ہے۔ جہاں بھی ہوتے آقا علیہ السلام چادر حضور کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ چادر جو ہے نا بندہ نماز پڑھنے لگے نیچے بچھا لے ہیں، لیٹنے لگے پالا سردی لگنے لگے تو اوپر اوڑھ لے، بڑے سارے فائدے ہیں اس کے، کہ نہیں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ، سامان لے جاؤ ساتھ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، کیونکہ حج کا بیان چل رہا ہے تو حج کے اندر بندے پہلے لوگ جاتے تھے 5-5 6-6 مہینے لگتے تھے۔ پرانے بابے آپ نے سنے ہوں گے، اب تو خیر وہ نظر تو نہیں آتے، خیر کہیں ہو تو ہو، جو پیدل سفر کیا کرتے تھے، وہ سواریوں میں سفر کیا کرتے تھے، گدھے پہ، اونٹ پہ، اس طرح کی چیزوں پہ سفر کرتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے۔ وہ پرانے بابے وہ سنتے ہیں، ہمارے خاندان میں بھی تھے جو 6 مہینے میں جا وہاں پہنچے تھے، اتنا یعنی کہ سفر ہوتا تھا۔ ظاہری بات ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے سفر کرتے تھے، باقی آرام کرتے تھے، رات کو بھی دن کو بھی آرام کیا کرتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو ہے نا تمہارا وہ تقویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب سے ڈرتے رہنا، سارے راستے میں وہاں پہنچ کر حج جب تک تمہارا پورا نہ ہو جائے، یہ زاد راہ ضروری ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے، یہ صرف حج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تقویٰ ساتھ ہو، یہ ہر سفر میں ضروری ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کے صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زودنی، میں سفر میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ سامان دیجئے سفر کا، ہیں؟ لفظ یہی بول رہے تھے مجھے سامان دیجئے سفر کا، اور ان کی مراد یہی تھی کہ مجھے سفر کے لیے دعا دیجئے، ہیں؟ کیونکہ بندہ مومن کے لیے سفری سامان جو ہے نا دعا سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا سامان جو ہے وہ دعا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا سامان دیے جی انہیں؟ آقا علیہ السلام نے یہ دعا دی، زودک اللہ التقویٰ، اللہ تبارک و تعالی تقویٰ تیرے ساتھ کر دے، ہاں تقویٰ تیرے ساتھ رہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ تجھے سامان عطا فرمائے تقوی والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، کیونکہ عقل والے جو ہیں وہی ڈرتے ہیں، عقل والے ڈرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے، وہ کوئی ادھر ادھر کے کام نہیں کرتے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، جب یہ منع کر دیا گیا انہیں کہ جتنے بھی پہلے، اصل میں یہ ذہن میں رہے، اسلام نے جو حج لازم کیا نا، جو آقا علیہ السلام نے حج میں اصلاحات کی ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ پہلے بھی اصلاح ہی ہے کہ لوگ وہاں سے آتے تھے، کچھ نہیں لے کے آتے تھے ساتھ، تو وہاں کے منگنے شروع کر دیتے تھے آیت کے آخری حصے میں۔ اور اگلا جو ایک مسئلہ ہے وہ انتہائی عام مسئلہ ہے، لوگ جو تھے مکے کے اور دور دراز کے علاقوں کے، وہ وہاں جمع ہی اس لیے ہوتے تھے کہ وہاں جمع ہو کر کے وہ اپنے مال تجارت لے آتے تھے، وہاں میلے لگتے تھے، حج کے اپنے جو ان کے طریقہ ہوتا تھا وہ کرنے کے بعد پھر وہاں لوگ جمع ہوتے تھے، لوگ اپنے میلے لگتے تھے، اپنے سامان بیچتے تھے، خریدتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک بندے نے پوچھا، انہوں نے کہا جی حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ میں حج کے لیے جاتا ہوں، تو حج کے لیے جاتے ہوئے کوئی چیز سامان ساتھ لے جاؤں، میری نیت اصل یہی ہو کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، ساتھ سامان بھی لے جاؤں، تو وہ بیچ کر کے اگر میں کچھ 4 پیسے کما لیتا ہوں، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمانے لگے، میں آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، ایک بندے نے یہی سوال کیا تھا جو تم کر رہے ہو، لیکن اس کا سوال تھوڑا مختلف تھا۔ اس نے یہ پوچھا تھا آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اونٹ ہیں، ہم دور جاہلیت میں بھی یہی کرتے تھے، اپنے اونٹ ساتھ لے جاتے تھے، وہاں اونٹ کرائے پہ دیتے رہتے تھے،
ہیں، اور ساتھ ساتھ اونٹوں کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے، اور ساتھ حج کی نیت بھی کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرنا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے اونٹ ساتھ لے جاؤں اور لوگوں کو کرائے پہ دیتا رہوں، لوگوں کو ڈھوتا بھی رہوں، اتارتا بھی رہوں، چڑھاتا بھی، جو بھی کام ہوگا اونٹوں کے متعلق، کسی کا سامان لاد لیا یا کسی بندے کو سوار کر لیا، یہ میں کام کرتا رہوں اور میری نیت حج کی ہو، تو میرے لیے یہ گناہ تو نہیں ہے، حج میرا حج ہی رہے گا، اس میں کوئی ملاوٹ والی بات تو نہیں آئے گی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر کے خاموش ہوئے، آقا علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے۔ اتنی دیر میں جبریل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل وہاں تلاش کرو۔ اندازہ لگائیں، رب نے اسے اپنا فضل فرما دیا، بھائی یہ میرا فضل ہے۔ بھئی کوئی بندہ ہے ایسا جو اپنا سامان ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، سامان لے جائے، ہیں، یہ سامان نہیں لے کے جانا چاہتا تو وہیں سے جا کے خرید لے، ہیں، وہیں سے لے آئے، یہاں آ کے بیچ دے۔ لیکن یہ نہ، میں حقیقت درد کروں، ہمارے ملک کے لوگ اور پٹھان جو ہیں اور دوسرے بھی ساتھ بہت ساری جو ہے نا ایک تعداد ہے جو وہاں جاتے ہیں، بلیک کا سامان خریدتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں وہاں سے، ہیں، اور یہاں سے بہت سارے لوگ تو وہاں جاتے ہیں، چرس لے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر چرس بیچتے ہیں۔ بتائیں، گیا حج پہ ہے اور بیچ چرس رہا ہے۔ کئی بار یہ پاکستانی جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں چرس لے کے جاتے ہوئے۔ ایک مرتبہ ملتان کی ایک عورت تھی، وہ تو کوئی 3-4 کلو چرس لے کے جا رہی تھی وہاں۔ بتائیں، حال یہ ہو گیا ہے، یعنی جا حج کرنے رہے ہیں اور کام یہ ہے، اس حج کا کیا فائدہ بھائی؟ ہیں، کیا حاصل ہوگا تمہیں اس حج سے جس حج میں تم چرس بیچنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو یہ ایسا کام نہ ہو، کام وہ ہو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا ہے۔ اچھا، جس حج کے اندر رفث بھی منع ہو، فسوق بھی منع ہو، جدال بھی منع ہو، اس حج میں چرس بیچنا کہاں حلال ہوگا؟ اس حج میں سمنگلنے کا سامان اٹھانا وہ کہاں حلال ہوگا؟ ہیں، اتنے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں جناب، اتنے سامان لے کے ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، وہاں پہ سودے کرتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچیں، آپ کو سامان اتنا وہاں پہنچ جائے گا، صرف وہاں پہ دستخط کرتے ہیں، سائن وہاں کر دیے، سامان یہی پہنچ رہا ہے۔ سامان کون سا؟ سارا بلیک کا۔ بھائی نا، رب تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، میں کہ نہ ایسا نہیں کرنا، صرف وہی لینا ہے وہاں سے، وہی خریدنا بیچنا۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رہے، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سفر اس کا حج کا ہے یا سفر تجارت کا ہے؟ ہیں، یہ ایسے معلوم ہوگا کہ اگر حج نہ کرنا ہوتا تو وہ جاتا ہی نہ وہاں، حج نہ کرنا ہوتا اس نے تو وہاں جاتا ہی نہ، یعنی حج کے لیے ہی جا رہا ہے، باقی سارے کام ضمناً ہیں، باقی سارے کام ضمناً ہیں۔ وہ ضرورت کے تحت کر رہا ہے، چلو غریب ہے اتنا عرصہ وہ کام نہیں کر سکے گا تو وہاں کچھ لے لیا، بیچ لیا، چلو 4 پیسے آ جائیں گے اس کو، وہاں بھی اپنا کھانا کھاتا رہے گا، گزارا کرتا رہے گا، اور یہاں واپس آئے گا تو اپنا نظام یہاں بھی چلتا رہے گا۔ کیونکہ حج کے دنوں میں بہت سارے دن ایسے آتے ہیں، اب تو خیر بالکل ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد بھی بندے آخری دنوں میں جا رہے ہوتے ہیں، جا کر سیدھے وہیں اترتے ہیں اور جا کے جناب حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی ہو رہا ہے بالکل، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آخری دنوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے شریک ہوئے، جیسے جناب وہاں سے فارغ ہوئے وہاں سے واپس آ گئے، پہلی فلائٹ میں واپس آ گئے۔ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بزنس مین کہتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ زیادہ دیر وہاں رہتے ہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جانے والے بھی وہ بھی تجارت کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں وہاں سے، رب تبارک و تعالیٰ۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے، جو چیزیں وہاں سے یہاں ملتی ہیں نا تو بندے کو چاہیے کہ وہ یہیں سے ہی خریدے، یہ مشورہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے لوگ بیچارے یہاں سے جاتے ہیں وہاں تو آدھا دن بازاروں میں پڑے رہتے ہیں، اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی چیزیں خریدتے ہیں، وہ پھر وہ مرد بیچارے تو وہ تو ویسے وہ لٹکے ہوتے ہیں بیچارے۔ ہماری بہنیں مائیں جو ہیں وہ بیچاری، آپ کو پتہ ہے ان کو مردوں کی چیز خریدی ہوئی پسند نہیں آتی، وہ چیز ایک بار لے کے آئے گا بیچارہ، گھر آ کے دکھائے گا، یہ دیکھو جی، نہیں 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 واپس کرو، کوئی اور لاؤ، کوئی اور لاؤ۔ وہ بہشتی، ایک بار میرے ساتھ بھی ایسا ایک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے، جب جنت کے دروازے پہ پہنچے ہیں تو وہ بندہ جو ہے نا وہ بھی یہی کرتا تھا، مجھے کہتا جی آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ میں نے کہا یار میں یہ اپنے لیے کام نہیں کرتا ہوں، تم نے مجھے کیا رکھ لیا ہے؟ تو وہاں جائیں جی، جا کے گھما کے وہ دیکھ لے، خریدے نہ،
اپنا بھی اس کا ماشاءاللہ عزم بڑا بلند تھا، وہ دیکھ لے سارا کو واپس آ جائے، کہتے جی سر مجھے پسند ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا اچھا جی، دوبارہ پھر جی جب وہ تھوڑی تھکاوٹ دور ہو، کہتے جی چلیں جی پھر۔ میں نے کہا چلیں جی پھر۔ میں نے کہا وہ چل جو پڑے وہاں سے یہاں، تو یہاں تو بھگتنا پڑے گا۔ جب جاتے وہاں جا کے کوئی چیز خرید لیتا، واپس آتا، وہ دکھاتا کرم والی کو، کرم والی جڑی ہے اسے دکھاتا، وہ کہتے دفعہ دور واپس کر، یہ نہیں چاہیے، وہ واپس جاتے۔ وہ تو کھڑ رہتا بیچارہ گونگلو بن کے، اب مجھے کہنا پڑتا جی معافی کریں جی یہ واپس کر لیں آپ، وہ واپس کرتے بیچارے، وہ پھر خریدتے۔ پھر وہ کئی بار تو اس طرح ہوتا، بھئی خدا کے لیے یار آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ یہ چیزیں یہاں سے نہیں ملتی، یار استری نہیں ملتی یہاں سے، کپڑے نہیں ملتے یہاں سے، تو پھر ایسی پھٹی کیوں ہے؟ وہاں سے زیادہ آپ نے لینا ہے تو ایک لے لیں، وہ کیا نام ہے اس کا، کھجور لے لیں اور آب زمزم لے لیں، باقی ساری چیزیں یہاں سے مل جاتی۔ جو چیز وہاں سے نہیں ملتی وہ لائیں۔ علامہ اقبال نے بھی روتے ہوئے کہا تھا، میں کہ حاجی کے پاس سوائے زمزم کے اور یہ کھجوروں کے اور کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، یعنی جو چیز وہاں سے لے کے آنی چاہیے وہ اس کے پاس نہیں ہے، بتائیں۔ اور آج تو وہ زمزم اور وہ چیزیں بھی ہمارا اتنا زور نہیں ہوتا کہ وہ لائیں، ہم اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں، بیٹیوں کو جہیز تک وہیں سے اکٹھے کراتے ہیں۔ یار کون سی چیز ہے جو یہاں سے میسر نہیں ہے، جو یہاں سے نہیں ملتی؟ ایسے وقت ضائع کرنا، وہاں جا کے بازاروں میں گھومتے رہنا۔ عورتیں ہیں بیچاری تو وہ بھی بازاروں میں گھوم رہی ہیں، مرد ہیں تو وہ بھی بازاروں میں، مارکیٹ میں آدھا دن وہیں گزر جاتا ہے، اور روزانہ کا۔ اور پہلے 4-5 دن سکون سے رہیں گے، جب دیکھیں گے نا وقت ختم ہو رہا ہے، بس پھر جناب بازار کے وہ چکر لگائیں گے، دھوڑ نکال دیں گے وہاں۔ نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو چیزیں جہاں سے مل سکتی ہیں وہ یہیں سے خریدیں، کیوں خرید رہے ہیں وہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلے ہوتا ہی، آج بھی اجازت ہے وہاں سے، یعنی کہ خرید و فروخت کرنے کی، شرعاً ممانعت نہیں ہے، لیکن وقت بچانا چاہیے۔ وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا چاہیے، ذکر و فکر میں بندہ مشغول رہے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استرا شسترا نائی وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ کئی سارے تو میں نے بندے دیکھے ہیں، وہ ہمارے علاقے کے، وہ نائی نہیں ہے بیچارے، ایسے استرے لے کے وہاں سے وہیں سے خرید لیا، 10-12 روپے کا پتہ نہیں کتنے ریال کا آتا ہے، وہ استرا خرید لیا، اور آج کے موسم میں بندوں کو پکڑ کے گھٹنا دیا اپنے، اس کا سر دیا اپنے گھٹنوں میں، وہ جناب 4-5 جگہ پہ مارا، 2-4 بار اس کے ٹینڈ پہ ایسے ہاتھ مارا، حاجی خوش ہوا، اس نے کہا لو جی ٹینڈ پوری۔ بعد میں پتہ چلا بال تو اس کے ابھی سر پہ ہیں کافی سارے۔ وہ نئے نائی جو بن جاتے ہیں، جیسے ان دنوں میں نئے وہ کسائی بنتے ہیں، کسائی نہیں بنتے، بالکل سنارے کسائی بن جاتے ہیں، بتائیں۔ کل ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا، گجرانوالہ میں ایک نائی ہے، وہ صرف 3 منٹ میں پورے بچھڑے کی کھال اتار دیتا ہے، 3 منٹ میں، اور پونے گھنٹے میں پورا بچھڑا جناب بنا کے، پورا بیل بنا کے فارغ ہو جاتا ہے، اکیلا بندہ، اکیلا بندہ۔ وہ کہتا جی صرف عید والے دن میں، کو کہتا جی 100 سے زیادہ جانور قربان کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا قابو رہنا، تجھے بھی کسی نے کرنا ہے قربان، پھر جو تو نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ہیں۔ ہوتے ہیں بندے ایسے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دور میں آپ عید پڑھاتے تھے قربانی والی، عید پڑھ کے آپ فارغ ہوتے، فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے تھے، ان کے بندے جو ہوتے تھے نا، وہ دعا سے پہلے خطبہ سنتے ہی ساتھ کسائی اٹھ کے دوڑتے تھے سیدھے، وہ جا کے اونٹ کو پڑ جاتے، اسے نہر کر دیتے، بنا دیتے، جیسے یہ دعا کر کے لوگوں کو ملاقات کر کے واپس آتے، وہ کھانا تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اتنے تیز رفتار تھے، تیز گام کسائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عید والے دن ایسے کسائی متھے لگائے ہیں جو کسائی ہوں، باقی ذاتی صفاتی کسائی ہوں، اناڑی کسائی نہ ہوں، وقتی کسائی نہ ہوں ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، میں جب تم عرفات سے چلنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، تو کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ویسے یاد کرو۔ اندازہ لگائیں جی، عبادت بھی رب کے ہاں وہی قبول ہے جو اس نے بتائی ہے اور امام الانبیاء نے کر کے دکھائی ہے، بس وہی عبادت قبول ہے۔ اپنے طریقے نکالنے، اپنی شرطیں لگانی، نہیں جی ایسے نہیں ویسے کرو، ویسے نہیں ایسے کرو، ہیں جیسے وہ یہ 22 رجب کو کنڈے نکالتے ہیں، وہ جی مرد نہ کھائیں جی، عورتیں کھائیں جی، وہ مرد کھائیں تو اکیلے بیٹھ کے کھائیں جی، فلانے نہ کھائیں، ڈھمکانے نہ کھائیں، ہیں اصل میں ان کی غرض تو کوئی اور ہے پیچھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں کرتے ہیں سارا کچھ، تو انہیں پتہ تھا کہ جناب بھی اگر سر عام کیا ہم نے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، انہوں نے تو پکڑ کے ٹھکائی کرنی ہے، تو اس لیے یہ شرطیں ساری لگا دی۔ اب انہیں عبادت سمجھ لیا، جیسے ہمارے ہاں کھانا سامنے نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا بھائی، ہیں
اپنی شرطیں لگانی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، رب کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے، جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے۔ وہ اپنے طریقے نکالنی وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ جس عبادت پہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مہر نہ ہو اور اس پہ آقا علیہ السلام کے عمل کی مہر نہ ہو وہ قبول نہیں ہے۔ اپنے طرف سے جو مرضی نکالتے رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، میں کہ اس سے پہلے تم گمراہ ہی تھے۔ یہ حج کے ارکان، حج کی معلومات، یہ ساری کی ساری رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اصلاحات جو ہوئی نا جی سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا ان کا طریقہ ایک یہ تھا قریش کا، وہ وہاں ٹھہر جاتے تھے، جہاں سے عام لوگ جاتے تھے نا میدان عرفات سے باہر نکلتے تھے، یہ وہاں سے نہیں نکلتے تھے، یہ اور راستے سے جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بھی نہیں جاتے تھے۔ یہ کہتے تھے ہم قریش ہیں اور اہل اللہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، تو ہم اس راہ پہ تو نہیں جا سکتے جس سے عوام جا رہی ہیں۔ یہ بھی کیا ہے کہ یعنی کہ اپنے آپ کو اہل اللہ کہنا اور ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہ، لوگوں کو اپنے سے دھتکار دینا، یہ بھی تو جائز نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، میں جہاں سے لوگ جا رہے ہیں نا تمہیں بھی وہیں سے جانا ہے۔ چھوڑ دو یہ باتیں کہ ہم جناب اہل اللہ ہیں، ہم وہاں سے کیوں جائیں، ہم اہل اللہ ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیوں چلیں، ہے یا نہیں ایسا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واستغفر اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی ایک طرف حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کر لے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ جہاں گناہوں سے پاک ہو گیا وہاں سے گزرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واستغفر اللہ، رب سے بخشش بھی مانگتے رہو۔ ہاں یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر انا آ جائے، تکبر آ جائے، میں بخشا گیا ہوں تو لہذا نہ میرے قریب کوئی نہ آئے، نہ۔ فرمایا کہ اس حال میں بھی اس سے یہ بھی بتایا کہ تکبر کرنا بھی نہیں ہے، تکبر آنے بھی نہیں دینا۔ بتائیں جی اسلام کیسے تربیت کرتا ہے بندے کی، دماغ ہلنے نہیں دیتا ہیں۔ یہاں کو کافر جو ہے وہ جناب کوئی کام ایسا کر لے تو کیسے بدماش بن کے پھرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا نا سبحان اللہ، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اتنی عاجزی کا اظہار فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ جھکا ہوا تھا، آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ وہ جو اونٹ کی ایک اوپر رکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے نا اس لکڑی کے ساتھ حضور کی داڑھی مبارکہ لگ رہی تھی۔ اس کے بعد میں سر کے لفظ ہیں، سر بھی نیچے ہو گیا داڑھی ہو گئی تو ایک ہی یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ اتنا جھک گیا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے اتنا بڑا انعام فرمایا ہے، یہ ہماری کوئی مجال نہیں ہے، یہ تیرا اپنا ہی کرم ہے، ہاں تو نے آج مکہ فتح کروا دیا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھ کے بندہ کون سا گناہ کرتا ہے بتائیں؟ تو استغفر اللہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، وہ بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ کے تکبر نہ کرنا تو نے کو بڑا کام کر لیا ہے، میں نہ اس حال میں بھی تو استغفر اللہ پڑھ، مولا مجھے بخش دے، جیسے تیری عبادت کرنے کا حکم تھا مجھ سے ادا نہیں ہو سکا وہ ہیں۔ بتائیں بھائی حج کرنے کے بعد بھی یہی فرمایا واستغفر اللہ، تم رب تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔